السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غصہ کو ختم کرنے کا طریقہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر ارشاد فرماتے، اے ویش یوں کہو، یعنی اے اللہ عز و جل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دے، میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ غصے کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی غصہ نہ جائے تو کھڑا ہونے کی صورت میں بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور زمین کے قریب ہو جائے جس سے اسے پیدا کیا گیا، تاکہ اپنے نفس کی حقارت کو جانے۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں مصلحت یہ ہے کہ اس طرح سکون ملتا ہے، کیونکہ غصے کا سبب حرارت ہے اور حرارت کا سبب حرکت ہے۔ شفیع امت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ دل میں دہکنے والا ایک انگارہ ہے، کیا تم غصہ کرنے والوں کی رگیں پھولتے اور آنکھیں سرخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اگر اس طرح بھی غصہ ختم نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے، کیونکہ پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع الامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ پانی سے وضو کرے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غصہ آتا اور آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے، اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ رخسار زمین پر رکھ دو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، غصہ آدمی کے دل میں دہکنے والا انگارہ ہے، کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھتے؟ لہذا جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ اپنا رخسار زمین سے لگا دے۔ گویا یہ سجدے کی طرف اشارہ ہے، جس میں انسان معزز ترین اعضائے رخسار اور پیشانی کو ذلیل ترین جگہ یعنی مٹی پر لگاتا ہے، تاکہ نفس ذلت کا احساس پائے اور اس کی عزت نفس اور غرور تکبر جو کہ غصے کے اسباب ہیں دور ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا تو آپ نے پانی منگوا کر ناک میں چڑھایا اور فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ عمل غصے کو لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن محمد علیہ رحمت اللہ صدم فرماتے ہیں، جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا
تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیا تم حاکم مقرر ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے نیچے زمین کی طرف دیکھو، پھر ان دونوں کے خالق کی عظمت بیان کرو۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باہمی جھگڑے کے دوران ایک شخص کو اے سرخ عورت کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا اے ابو ذر، مجھے خبر ملی ہے کہ آج تم نے اپنے بھائی مسلمان بھائی کو اس کی ماں کے ذریعے آڑ دلائی ہے۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر وہ اس شخص کو راضی کرنے چلے گئے، اتنے میں اس شخص نے سبقت کی اور انہیں سلام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بارگاہ رسالت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اپنا سر اٹھا کر دیکھو اور جان لو کہ تم کسی سرخ و سیاہ سے افضل نہیں، البتہ یہ کہ تم عمل کے ذریعہ فضیلت حاصل کر لو۔ اس کے بعد فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہوئے ہو تو ٹیک لگا لو اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ اور اگر ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ذر غفاری سے حضرت سیدنا معتمر بن سلمان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اس نے 3 کاغذ لکھے اور 3 آدمیوں کو دے دیے۔ پہلے سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ دوسرے سے کہا جب میرا غصہ کچھ تھم جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا، اور تیسرے سے کہا جب میرا غصہ بالکل چلا جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ ایک دن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا تیری اور تیرے اس غصے کی کیا حیثیت ہے، تو خدا تو نہیں بلکہ ایک انسان ہے، ان قریب تیرے جسم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے گا۔ یہ پڑھ کر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسے دوسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر تیسرے کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا لوگوں کو اللہ عز و جل کے حق کے ساتھ پکڑو، ان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی، یعنی حدود کو معطل نہ کرو۔ ایک دن خلیفہ مہدی کو ایک شخص پر غصہ آ گیا۔ ایک دن خلیفہ مہدی کو ایک شخص پر غصہ آ گیا تو حضرت سیدنا شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اللہ عز و جل کا واسطہ اس سے زیادہ غصہ نہ کرنا جتنا کوئی اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ حضرات محترم، غصے کا جو معاملہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام فہم زندگی میں یہ لگا رہتا ہے، کبھی بچے کوئی ایسے حرکت کر جائیں جس سے غصہ اتنی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں پہ ہم کس طرح سے غصے کا وار کرتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کا نقصان اگر ہو جائے نا تو پھر ساری زندگی ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو ہے اگر رشتہ داروں میں غصہ آ جائے تو رشتے میں دراڑ پڑ جاتی ہے، دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اگر اپنے ورکرز پہ اگر غصہ نکالا جائے تو اپنے تجارت میں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں جو صحت دیا ہے نا، یہ اس رب کریم اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ آپ یاد رکھیں کہ صحت جو ہے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کیا آپ ہمیں بتائیں کہ غصے کے حالت میں صحت ہمارا بگڑتا ہے، سنبھلتا ہے یا بگڑتا ہے؟ کسی کا بھی سمپل سا جواب یہی آئے گا کہ حضرت وہ اپنے احاطے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات غصے کے حالت میں لوگ ایسے ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر صاحبزادی پہ اگر کوئی غصہ کیے، حد سے زیادہ اگر غصہ ہوا، اگر آپ نے اپنے صاحبزادے کو گھر سے باہر نکالا تو پھر یاد رکھیں کہ وہ پھر لڑکا آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ پوری زندگی بھر میں آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس کے بعد زمانہ یہی کہے گا فلاں کا بیٹا ہے، اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو زمانہ یہی کہے گا فلاں اس کا باپ ہے۔ اور اگر بیٹی پہ ہم نے غصہ نکالا، اگر ہم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اگر وہ بچی بالغہ ہے وہ بچی، اگر حالت غصے میں جو ہم نے اس پہ جو تشدد کیا، جو ظلم کیا ہے نا، اگر اس کے شیطان کو آپ کا شیطان مل کر کے دونوں اگر ابھر جائے، پھر یاد رکھیں کہ بچیاں غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے میں نے حالات سنے ہیں نا جس کو بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ باپ نے بچی پہ جو ہے تعدن کی، باپ نے بچی کو جو ہے تعدن سزا دیا، بچی جو ہے گھر سے چلی گئی۔ بسا اوقات کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بچی پھانسی لگا لی، بسا اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ بچی نے زہر کھا لیا، بسا اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ بچی نے جو ہے ایسڈ پی لی ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ بتائیں کہ آپ نے اگر اپنے ہمزاد شیطان کو کنٹرول نہ کیا تو اس طرح کی باتیں کیا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کسی مسلمان یا کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ غصے کے عالم بسا اوقات تو اتنے زیادہ لوگ غصہ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے غصے کو اپنے بیویاں پہ اتارتے ہیں۔ شوہر اگر غصہ ہو جائے تو اپنے بیوی پہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، مارتا پیٹتا۔ حضرات محترم، آپ بتائیں کہ بیویاں کیا آپ سے مار کھانے کے لیے آئی؟ واللہ عالم، اگر آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچی کی نکاح کہیں کرتے ہیں اور پھر اگر اس بچی پہ ظلم و ستم کی جائے تو پھر آپ کے دل پہ کیا بیتتا ہے؟ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی بہن ہے۔ واللہ غصے میں آ کر کے اس طرح کی حرکات نہ کیا کریں، بلکہ غصہ کو کوشش کریں کہ اپنے سے دور پھینکے۔ اور اس تعلق سے میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ غصے کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے۔ ہمارے ڈکٹیشن میں جا کر کے ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل پہ جا کر کے دیکھیں اور سنیں کہ غصے کے بارے میں ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس سے شانت ہونے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے ہیں۔ جو بھی طریقہ بتایا ہوں نا، سب بزرگان دین کے ہی جو اپنائے ہوئے ہیں، میں نے اس کو ہی بیان کیا ہے۔ کوئی دنیاوی محاورہ یا مثالیں دے کر کے میں نے اپنے اس ویڈیو کو تیار نہیں کیا ہے۔ حضرات محترم، میں یہی کہوں گا کہ ہر امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطان حرکات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے، بلکہ شیطان کے قابو میں ہم لوگ نہ جائیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ استغفار درود پاک کی کثرت کرے، اور جب شدید غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان